حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بادشاہ وقت کو خواب آیا اور بادشاہ وقت نے دربار کے اندر جو لوگ تھے ان سے اپنے خواب کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں خواب کی تعبیر کے بارے میں دریافت کیا۔ تو جو سردار تھے بادشاہ کی مجلس کے اندر وہ خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز آ گئے۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور ساتھ ساتھ اس کے لیے نکلنے کا حل بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتائی اور اس خواب کے اندر جو مشکل مسئلہ تھا اس سے نکلنے کا حل بتایا، پھر اس قاصد نے آ کر بادشاہ کو وہ ساری کی ساری تعبیر کا ذکر کیا تو بادشاہ کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا، ایک محبت پیدا ہوئی کہ مجھے تو ایسے عظیم انسان کو ملنا چاہیے جس نے اچھے طریقے سے خواب کی تعبیر ذکر کر دی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ کو ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ تو جب شوق پیدا ہوا تو اس نے ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ اور اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ قاصد دوڑتا ہوا جیل کے اندر گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت تجھے بلا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ جو مجھ پر الزام لگا تھا، جو عورتوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا ان کی حالت معلوم کرو، پہلے اس واقعہ کی تحقیق کرو، مجھے کیوں بغیر قصور کے جیل میں ڈالا گیا۔ یعنی صبر فرمایا، نکلے نہیں اور اپنے آپ کو صبر کے اندر رکھا اور بادشاہ کو پیغام بھجوا دیا کہ میں نہیں آنے والا جب تک کہ مجھ پر جو الزام لگایا گیا تھا اور مجھے بے قصور جیل کے اندر ڈالا گیا تھا ان عورتوں سے تحقیق کرو، ان کی کیا حالت ہے، کیوں مجھے جیل کے اندر ڈالا گیا۔ کتنا صبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب کوئی انسان بغیر کسی وجہ کے جیل میں پڑا ہو اور بادشاہ کی طرف سے پیغام آ جائے کہ چلو ہم تجھے آزاد کرتے ہیں تو آدمی پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے اور آدمی سوچتا ہے کہ چلو ہم آزاد ہو جائیں گے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار فرما دیا۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس صبر کی تعریف فرمایا کتنا صبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ فرمایا اگر میں ہوتا اور مجھے کوئی بلانے کے لیے آ جاتا تو میں فوراً چلا جاتا۔ یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ وجہ کیا تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی انکار کرنے کی؟ کیونکہ بعد میں انہوں نے اللہ کا نبی بننا تھا، لوگوں کو دین کی دعوت دینی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب کوئی کسی قسم کا الزام لگ جائے تو الزام لگنے کے بعد جو بات ہے وہ چھوٹے بڑے ہر آدمی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس قسم کی کوئی گفتگو ہو جائے، اس قسم کا جو واقعہ ہو جائے تو پھر کیا ہے، ہر جگہ بات پہنچ جاتی ہے، بڑوں تک پہنچتی ہے، عورتوں تک پہنچتی ہے، بچوں تک بات پہنچ جاتی ہے اور علاقے کے اندر چرچا ہو جاتا ہے، زمین پہ فلاں جگہ فلاں واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پر الزام لگایا زلیخا نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس گفتگو کا چرچا، اس الزام کا چرچا پورے معاشرے میں ہو چکا تھا۔ اب ایک وقت آنے والا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا تھا، تو پھر اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے الزام کو صاف نہ کرواتے اور بادشاہ کے کہنے پر فوراً آ جاتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر کھٹکا رہتا کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف سے غلطی ہو چکی ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پیغام بھیجا فرمایا میں نہیں آتا جب تک کہ اس الزام کو صاف نہ کیا جائے اور وجہ نہ بتائی جائے کہ مجھے بے قصور جیل کے اندر کیوں ڈالا۔ قاصد نے جا کر بادشاہ کو کہا۔ جب بادشاہ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو بادشاہ نے جو ہے ساری ان عورتوں کو اکٹھا کر لیا اور انہیں پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے، یہ تم نے اپنے ہاتھوں کو کیوں کاٹا۔ اس قسم کی گفتگو بادشاہ نے کی۔ تو جب یہ گفتگو کی تو عورتوں نے آگے سے جواب دیا کہ اس کے اندر تو کوئی عیب نہیں تھا، کوئی قصور نہیں تھا، کسی قسم کی غلطی یوسف کے اندر نہیں تھی، ساری کی ساری غلطیاں ہمارے ہی اندر تھی۔ پھر زلیخا بھی بول پڑی
اس نے کہا کہ جی واقعی بات تو ظاہر ہو گئی، کہنے لگی کہ کیا ہے میری ہی ساری غلطی ہے، تو اس نے بھی اپنی غلطی کا اقرار کر لیا۔ جب غلطی کا اقرار کیا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا، پھر مصر کے جو ہے سربراہ بنے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز کل کے سبق کے اندر کریں گے۔ ترجمہ دیکھیے، بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ارشاد فرمایا وقال الملک اتونی بہ، کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، پس جب آیا اس کے پاس قاصد، قال ارجع الی ربک، تو اس نے کہا لوٹ جا اپنے بادشاہ کی طرف۔ جواب دے دیا میں نہیں آتا تو اپنے بادشاہ کی طرف چلا جا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، پس تو پوچھ اس سے کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے کاٹے تھے اپنے ہاتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قاصد کو پیغام دے کر بھیجا کہ بادشاہ کو جا کر کہہ ان عورتوں سے پوچھے، حال حوال ان سے اٹھائے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا، ان کے بارے میں پوچھے کہ انہوں نے ہاتھوں کو کیوں کاٹا، یہ کیا وجہ ہے، الزام کیوں لگایا گیا ہے، یہ ساری بات تحقیق ان سے کرو۔ فإن ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر کو خوب جانتا ہے۔ میرا رب ان کے مکر کو کیا ہے بھائی، خوب جانتا ہے، انہوں نے مکر ہی کیا ہے اور میرے خلاف جو تدبیریں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس تدبیر کو خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہا بادشاہ نے کیا حقیقت ہے تمہاری جب تم نے پھسلایا یوسف کو اس کے نفس سے۔ اب بادشاہ نے سب عورتوں کو جمع کر لیا، جمع کرنے کے بعد گفتگو اس طریقے سے کی کہ جیسا کہ بادشاہ کو ساری بات کا علم ہے۔ یوں نہیں پوچھا کہ تم نے ہاتھوں کو کیوں کاٹا تھا، یہ نہیں کہا، سوال نہیں کیا، بلکہ اس طریقے سے سوال کیا کہ وہ عورتیں سمجھنے لگی کہ شاید کہ بادشاہ کو ساری بات کا علم ہو چکا ہے، اسی لیے تو انہوں نے اصل بات نکال دی۔ اگر بادشاہ ان سے پوچھتے کہ تم نے ہاتھوں کو کیوں کاٹا اور یوسف کی غلطی تھی یا تمہاری غلطی تھی، ظاہر ہے وہ شاید کہ جھوٹ بول دیتی۔ بادشاہ نے گفتگو اس طریقے سے کی کہ ان کے عورتوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بادشاہ کو ساری کی ساری بات کا علم ہے، اس لیے انہوں نے اپنی گفتگو کو سامنے رکھ دیا۔ تو کہا قلنا حاشا للہ، وہ عورتیں بولی اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، نہیں معلوم ہمیں ان پر کوئی برائی، ہمیں حضرت یوسف کے اندر کسی قسم کی برائی معلوم نہیں ہوئی، بالکل وہ تو صاف ستھرے ہیں۔ قالت امرأۃ العزیز، تو عزیز کی بیوی نے کہا الآن حس الحق، اب حق سچی بات جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ اب ساری کی ساری شرارت کس کی تھی، امرأۃ العزیز کی تھی، زلیخا کی شرارت تھی۔ اب دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کی سمجھداری دیکھیے، جب وہ قاصد آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بادشاہ تجھے بلا رہا ہے، تو حضرت یوسف نے فرمایا میں نہیں جاتا، نمبر ایک۔ دوسری بات فرمائی کہ عورتوں سے پوچھو، یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر سے پوچھو، حالانکہ اصل مسئلہ تو زلیخا کا تھا، زلیخا کی وجہ سے شرارت زلیخا کی تھی اور محبت کے اندر زلیخا مبتلا ہوئی تھی، اور بعد میں جو عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے وہ تو زلیخا کی وجہ سے ہوا سارا معاملہ۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ زلیخا سے پوچھو کہ میری غلطی ہے یا زلیخا کی غلطی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا عورتوں سے پوچھو۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے گھر پلے تھے، بڑے ہوئے تھے، ان کے گھر رہ کر کھانا کھایا، بڑے ہوئے، اور ان کے احسان تھے حضرت یوسف علیہ السلام پر، تو اس موقع پہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے محسن کو نہیں بھولے، ورنہ کہہ سکتے تھے کہ زلیخا سے پوچھ، زلیخا کی غلطی ہے، زلیخا کی وجہ سے میں جیل میں آیا ہوں، بلکہ عورتوں کا ذکر کیا کہ عورتوں سے پوچھ، خاص طور پہ زلیخا کا نام نہیں لیا۔ اور یہ صفات ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ اگر انسان کہیں کچھ کھا لے، کسی کا احسان مند ہو جائے یا کسی کے احسان انسان کے اوپر ہو جائیں، تو کم سے کم انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر غلطی بھی ان کی طرف سے ہو جائے تو پھر بھی برداشت بھی ہو اور عزت احترام کا خیال بھی ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی طریقہ اپنایا، نہ کہ یہ کہا کہ زلیخا سے پوچھ، بلکہ کہا عورتوں سے پوچھ، تاکہ زلیخا کی بدنامی نہ ہو جائے۔ اور زلیخا نے خود ہی کہہ دیا کہ میری غلطی تھی، سارا کی ساری بات کیا ہے بھائی، میری تھی۔ تو ارشاد فرمایا انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی پھسلایا تھا اس کو اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، البتہ وہ سچوں میں سے ہے۔ اب پہلے الزام لگا کہ ساری غلطی یوسف کی، ہر بچہ کہتا ہوگا کہ یوسف نے غلط کام کیا، اب اسی زلیخا کی زبان سے اللہ نے نکلوا دیا کہ میری غلطی ہے، یوسف کی غلطی نہیں ہے۔
تو وہی زبان، وہی چرچے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف استعمال ہو رہے تھے، وہی زبان اور وہی چرچے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں کیا ہو گئے، ہونے لگ گئے۔ سارے کہنے لگ گئے کہ حضرت یوسف تو بہت اچھے ہیں، ان سے تو غلطی ہوئی نہیں ہے۔ یہ حالات و واقعات آپ سمجھتے رہتے ہیں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ، یوسف نے کہا یہ بات میں نے اس لیے کی تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے، انی لم اخنہ، کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ساری بات کی ہے نا، تاکہ عزیز مصر کے دل میں پکی بات بیٹھ جائے کہ میں نے ان کے گھر والوں کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ اب عزیز مصر کو بھی پتہ چل گیا کہ یوسف نے خیانت نہیں کی، وگرنہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہی ہو جاتا کہ شاید کہ یوسف نے غلط کام کیا ہو۔ فرمایا تاکہ اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یوسف نے کیا ہے بھائی خیانت نہیں کی۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی تدبیر چلنے نہیں دیتا۔ دنیا میں کوئی انسان بھی اگر کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو وہ چند دن کی ہوتی ہے، وہ تدبیریں ختم ہو جایا کرتی ہیں، حق جو ہے وہ غالب ہو کر ہمیشہ رہتا ہے، اور جو الزام ہے یہ چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ آگے حضرت یوسف علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے، ارشاد فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں بڑی چیز ہوں اور میں نے کچھ نہیں کیا اور میں بڑا کمال درجے کا ہوں، نہیں، فرمایا میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا۔ فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس البتہ بہت حکم دینے والا ہے برائی کا، الا ما رحم ربی، مگر جس وقت میرے رب کا رحم ہو۔ انسان کے ساتھ ایک نفس لگا ہوا ہے اور وہ نفس انسان کو ہر وقت گناہ کی طرف ابھارتا رہتا ہے۔ اب یہ نفس ہے کیا چیز؟ یہ نفس ہے کیا چیز؟ میں ابھی شعبان کے اندر اپنا ہمارے پیر و مرشد ہیں حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب سومرو، ان کے پاس گیا، 2 دن میں وہاں پہ میں نے قیام کیا، جمعہ بھی ان کے پیچھے پڑا، شعبان کا آخری جمعہ تھا۔ تو حضرت نے جمعے پہ بیان کرتے ہوا کہا کہ نفس کیا چیز ہے، پھر اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ فرمایا ایک آدمی کا دل کرتا ہے کہ میں ہوٹل پہ جاؤں، اب ہوٹل پہ جانے کا اس کا دل کر رہا ہے، اب اس کے عقل میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ہوٹل پہ جانا اچھا کام نہیں ہے، اور اس کو استاد بھی منع کر رہا ہے کہ ہوٹل پہ نہیں جانا، اس کے والدین بھی منع کر رہے ہیں اس ہوٹل پہ نہیں جانا، پھر بھی ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں چلا جاؤں۔ وہ جذبہ جو ہے وہی انسان کا نفس ہے، وہ انسان کا کیا ہے بھائی؟ اور اس جذبے کو کمزور کرنے کے لیے اور اس نفس کو کمزور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھ دیے۔ اب جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو دل کرتا ہے پانی پیوں، نہیں پیے گا، اس کی مانے گا نہیں تو وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ کھانا کھاؤں بھائی، نہیں کھانا، اللہ کا حکم ہے، وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک وقت آتا ہے کہ نفس بالکل انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کا جو نفس ہے وہ انسان کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے، برائی کی طرف کیا کرتا ہے بھائی؟ ابھارتا ہے، ہمیشہ انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، قرآن مجید میں تینوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 نفس امارہ، جیسے ابھی آپ نے پڑھا ہے، نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والا، گناہ کی دعوت دینے والا جو نفس ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفس امارہ۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا نفس ہوتا جو ہے نفس لوامہ، قرآن مجید کے اندر آتا ہے، قرآن مجید کے اندر سورۃ قیامہ کے اندر آتا ہے، ہاں جی، قرآن مجید میں نفس لوامہ کا ذکر آتا ہے۔ تو لوامہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی اطاعت آدمی نہ کرے، نہ کرنے کے بعد دل کے اندر جو ہے ملامت پیدا ہو کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ انسان کا نفس ملامت کرے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، پڑھنی چاہیے تھی، تلاوت کیوں نہیں کی، کرنی چاہیے تھی، تو نے جھوٹ کیوں بولا، نہیں بولنا چاہیے تھا۔ یعنی نیکی کا کام نہ کرنے پر انسان کا ضمیر انسان کو ملامت کرے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفس لوامہ۔ اور یہ بہت اچھا نفس ہے، انسان کے جو ہے گناہ کے کام کرنے پر کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے نفس لوامہ۔ اور نفس لوامہ بنتا کیسے ہے؟ علماء اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا نفس جو ہے وہ امارہ سے ختم ہو کر لوامہ بن جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کی بیعت کریں اور ذکر و اذکار کریں، ان کی بات مانیں، علماء کی بات مانیں۔ جب آدمی بار بار نیکی کا کام کرتا ہے نا تو انسان کا نفس امارہ سے تبدیل ہو کر کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ لوامہ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ لوامہ اتنا اچھا نفس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے سورۃ قیامہ کے اندر، شاید کسی حافظ کو آیت یاد ہو، میرے ذہن سے اتر گئی، لا اقسم
वला उक़सिमु बिन्नफ्स लव्वामा, वला उक़सिमु बिन्नफ्स लव्वामा, मैं कसम उठाता हूँ किसकी भाई, नफ्स लव्वामा की। बात समझ में आ गई। तीसरे नंबर पे है नफ्स मुतमइन्ना, इसके जिक्र भी अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया। आखिरी सपारे के अंदर आता है सूरत फजर की आखिरी आयत में, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बी की। अब नफ्स मुतमइन्ना किसको कहते हैं? अल्लाह ताला के हर हुक्म को दिलो जान से तस्लीम करना, ये नफ्स मुतमइन्ना है। ये नहीं कि नमाज यार सर्दियों में फ़र्ज़ क्यों हो गई, ज़कात थोड़ी होती तो अच्छा हो जाता, यार हज फ़र्ज़ ना होता तो अच्छा हो जाता। नहीं नहीं, या अल्लाह जो तूने कह दिया हम मुतमईन हैं, बस हमारा दिल माने ना माने, हमारा दिमाग को इसको कबूल करे या ना करे, इसको क्या कहा जाते हैं? नफ्स मुतमइन्ना, इत्मीनान वाला नफ्स, उसका दिल बड़ा मुतमईन होता है। और जिसको नफ्स मुतमइन्ना नसीब हो जाए तो फिर क्या होता है, उसको मौत का डर ही नहीं रहता। हज़रत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब फरमाया कि एक मरतबा दो चार उलमा हज़रत के सामने बैठे थे और हज़रत ने इधर उधर देखा कि कोई दुनियादार आदमी तो नहीं है ना, क्योंकि वो बात ज़रा उनको समझाना मुश्किल होता है। उलमा बैठे थे सामने, इधर उधर देखा कोई भी नहीं था। फिर हज़रत कारी तैयब साहब को मुखातब होकर कहने लगे कि भाई तैयब, दिल यूँ करता है कि अभी फ़रिश्ता आ जाए और रूह निकाल के हमारी ले जाए, बस सीधा जन्नत में ही जाएंगे, और मेरा दिल यूँ करता है बस फ़रिश्ता आए, रूह निकले और सीधा हम अल्लाह ताला से मुलाकात कर लें। इसको क्या कहा जाता है? नफ्स मुतमइन्ना। मैं और आप डरते हैं, लेकिन उलमा अल्लाह उनको नफ्स क्या है भाई, मुतमइन्ना अता कर देते हैं। हज़रत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम हैं, अरब ने उनको कबूल किया है। अरब ने क्या किया है उनको, यानी उनकी गुफ्तगू को कबूल किया है। बड़ी अरबी ज़ुबान के अंदर उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, किताबें लिखी। फरमाते हैं जुमा का दिन था, पूछा भाई आज क्या दिन है, तो लोगों खादिम ने कहा कि जुमा का दिन है। गुस्ल किया, सफ़ेद कपड़े पहने और सूरत यासीन की तिलावत की, सूरत कहफ की तिलावत फरमाई। जब दिन के 10 बजे तो इधर रुख करके लेट गए, बस रूह परवाज़ कर गई हैं। ये क्या होते हैं? नफ्स मुतमइन्ना की बातें। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, नफ्स की कितनी किस्में हैं? 3। नंबर 1 नफ्स अम्मारा। जब भी इंसान को गुनाह की दावत हो ना, तो समझो कि ये नफ्स अम्मारा है, ये इंसान का दिल कह रहा है। अब उसको कमज़ोर कैसे करना है? अल्लाह के ज़िक्र के साथ है, कुरान मजीद की तिलावत के साथ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, ये नफ्स कमज़ोर हो जाएगा, तो उससे किस में तब्दील हो जाएगा? नफ्स लव्वामा में। फिर एक नफ्स होता है नफ्स मुतमइन्ना। बात समझ में आ रही है? तो हज़रत ने फरमाया कि इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक जो नफ्स अम्मारा है ये आदमी को गुनाहों की दावत देता है, इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर जिस वक़्त मेरे रब का रहम हो, अल्लाह जिस पे रहमत फरमा दे, तो नफ्स जो है इंसान को कुछ नहीं करवा सकता। इसको कमज़ोर किया करें, हर वक्त कोशिश किया करें इसको कमज़ोर करने की। और इसको कमज़ोर करने का एक ही तरीका है कि जिस चीज़ के हुक्म दे उसके ख़िलाफ़ करो, जिस चीज़ का ये हुक्म दे उसके क्या करो भाई? ख़िलाफ़। जिस गुनाह की ये दावत दे उसके ख़िलाफ़ करो। अब दिल चाहता है कि पैसे न दे, मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह के रास्ते में दो, नमाज ना पढ़ने का हुक्म है तो फालतू पढ़ो। किसी दिन नमाज छुड़वा दी, अगर कज़ा हो गई नमाज तो क्या है, उस डबल पढ़ो और अल्लाह से गिड़गिड़ा के रो, तो ये कमज़ोर हो जाएगा। वो एक सहाबी का वाक़या आता है ना कि सुबह की नमाज़ पढ़ा करते थे, रह गई हैं, इतने रोए तहज्जुद की नमाज, इतने रोए कि मेरी तहज्जुद की नमाज क्यों रह गई हैं। बाद में अगले दिन खुद शैतान उसको उठा रहा है, उठ जा भाई तहज्जुद का वक़्त हो गया है। तो वो कहने लगा तू शैतान और मुझे सुबह सुबह है, शैतान और नमाज के लिए उठाना कोई जोड़ नहीं है। वो कहने लगा तू जब रोया ना, ये रोया अल्लाह को, तुझको ज़्यादा, तेरा रोना अल्लाह को ज़्यादा पसंद है, और मैं चाहता हूँ तुझे नफ़ा कम हो, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा तुझे ज़्यादा नसीब ना हो, थोड़ी हो, इसलिए मैं तुझे उठा रहा हूँ। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इसको कमज़ोर करने का एक ही तरीका है कि जिस चीज़ की तरफ ये दावत दे उसको उल्ट करो, ये एक वक़्त आएगा कमज़ोर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो नफ्स अम्मारा से किस में तब्दील होगा? लव्वामा में। और एक वक़्त आएगा नफ्स मुतमइन्ना हो जाएगा। आदमी क्या कहेगा, बस जाने। हज़रत क़ायद अहले सुन्नत, जिसके आप अल्हम्दुलिल्लाह सब मुरीदीन हैं इस शहर के अंदर, हमारे पीरो मुर्शिद भी थे, वालिद मोहतरम के उस्ताद मोहतरम भी थे, काजी मज़हर हुसैन साहब रहमतुल्लाहि अलैह। आपने ज़ियारतें की हैं, बड़े बड़े अकाबिरीन इस मदरसे की बरकत से शहर में आए हैं, वरना कहाँ इतने अकाबिरीन के हम उनकी ज़ियारत भी कर लेते। तो फरमाते हैं वफ़ात से 2 महीने पहले ख़त लिखे कि मैं दुनिया छोड़ने वाला हूँ, या अपना निज़ाम किसको देकर जाऊँ। अब देखो ऐसे नफ्स मुतमइन्ना पहले ही अल्लाह ताला उनको
کچھ نہ کچھ آثار نظر آ جاتے ہیں۔ اور ایک خط والد محترم کے پاس بھی آیا تھا کہ میں خلافت کس کو دوں، میں مدرسہ کس کو دے کے جاؤں، جماعت کس کے دے کے جاؤں، مشورے کی باتیں تھیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مگن ہو جائے، اور اتنا ہو کہ کھانا چھوٹ جائے لیکن اللہ کی عبادت نہ چھوٹے، پھر نفس مطمئنہ ہے۔ صحابہ کرام کے نفس کیا تھے بھائی؟ نفس مطمئنہ، اللہ کے قول فعل پہ کیا تھے؟ وہ مطمئن تھے، بس جہاد کا حکم دے دیا، کچھ نہیں دیکھا۔ پہلی رات کے دلہنیں صحابہ کرام نے چھوڑی ہیں بھائی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ لقب ہے، حضرت حنظلہ ہیں، رات گزاری، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہوا جہاد پہ جانا ہے، غسل کے لیے بھی نہیں رکے، جہاد میں چلے گئے، شہید ہوئے۔ پھر شہید کیا ہوئے تو تھوڑی بہت دیر کے بعد دیکھا ان کے جسم سے جو ہیں وہ اپنا پانی کے قطرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، فرمایا فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں، غسیل الملائکہ ہیں۔ وہ ہر اعتبار سے مطمئن تھے، لے تو لال نہیں تھی ان کے اندر، بس جو بات کہہ دی فوراً اس پہ عمل، یہ نہیں سوچا کہ اب کر لیں گے، کل کو کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، قضا کر لیں گے، نہیں، جو بات تھی وہ تھی، بس دوسری بات کی گنجائش ہی نہیں تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اسی لیے تو کیا فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ انعام کیا ہے؟ مرنے کے بعد فوراً کیا کہتے ہیں؟ داخل ہو جا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ کے جا۔ کس حالت میں جا؟ راضیۃ مرضیہ، تیرا رب بھی اس سے راضی ہے اور تو بھی اپنے رب سے کیا ہے بھائی؟ راضی۔ ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت قاری محمد طیب صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی کہ ہم کہتے رہیں یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، ہم تجھ سے راضی ہیں، ہم تجھ سے راضی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دو آدمیوں کی آپس میں محبت ہو نا، ایک محبت کرنے والا ہو اور ایک محبوب ہو، اور محبت کرنے والا کہے میں محبوب سے راضی ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا محبوب کو۔ اگر محبوب کہہ دے کہ میں محب سے راضی ہوں، مزہ تو اسی کے اندر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہیں محبوب ہیں، ہم اللہ کے محب ہیں، ہم کہتے رہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، کچھ مزہ نہیں۔ جب اللہ ہی فرما دے ہیں میں اس بندے سے راضی ہوں، پھر مزہ ہے نا۔ خدا حشر میں کہہ دے ہیں توحید تو یہ ہے، خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے، وہ شاعر نے کہا نا، توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلا کے کہے توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، دونوں جہانوں کو اس نے ناراض کیا صرف میرے لیے، یہ توحید ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی تو ایک نفس کیا ہوتا ہے بھئی؟ مطمئنہ۔ وہ بنے گا کیسے؟ جب انسان لفظ لوامہ بنے گا، لوامہ کے بعد انسان کا نفس کیا بن جاتا ہے بھئی؟ مطمئنہ بن جاتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، فرمایا میرا رب بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ علماء نے ایک وظیفہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، وہ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، یہ 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اگر کسی انسان کو کوئی ناجائز محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بہترین مجرب وظیفہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ انسان پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، 41 دن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس ناجائز محبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ کل کے درس کے اندر ذکر کریں گے کہ حضرت بادشاہ کے پاس آئے تو پھر حضرت یوسف کو اللہ نے مصر کی بادشاہت عطا کی، کل کے درس کے اندر تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔